حضرت عثمان غنی یعنی حضرت عثمان بن عفان، آپ کے والد محترم کا نام عفان ہے رضی اللہ تعالی عنہم، آپ کی ولادت باسعادت طائف میں ہوئی ہے، اور آپ کے والد کا بہت بڑا کپڑے کا کاروبار تھا اور بہت رئیس اور مالدار تھے۔ چند احادیث طیبہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات بابرکت اور آپ کی فضیلت میں جو آئی ہے وہ مختصر انداز میں سماعت کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عثمان جنتی ہے اور آپ عشر مبشرہ میں بھی ہے، یعنی ان 10 صحابہ اکرام کی مقدس جماعت جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات ظاہری میں جنت کی بشارت دی۔ اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی عرض کروں گا کہ ہر صحابی ویسے جنتی ہے، مگر آپ کی یہ خاص فضیلت ہے کہ آپ نے 2 مرتبہ اپنی ظاہری حیات میں جنت کو خریدی ہے، سمجھے نا۔ اب اس کے تعلق سے انشاءاللہ آگے درس میں گزرے گا۔ اب ایچ اینڈ ایوری پوائنٹ ہیز اے ڈیٹیل ہسٹری، تو اگر میں ہر چیز کو میں بہت تفصیل سے بیان کروں گا تو یہ درس جو ہے بڑا طویل ہو جائے گا، مگر میں مختصر انداز میں عرض کروں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عثمان مجھ سے ہے اور میں عثمان سے ہوں، اے اللہ تو عثمان سے راضی ہو جا، میں اس سے راضی ہوں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ہر نبی کا جنت میں ایک ساتھی ہے اور میرا ساتھی عثمان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حیا ایمان کا ایک خاص حصہ ہے اور میری امت میں سب سے باحیا عثمان ہے۔ مفہوم احادیث طیبہ۔ حضرات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شفاعت سے 70,000 لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ آپ صابرین کے امام ہیں۔ اب آپ ایمان کیسے لائے، یعنی داخل اسلام کیسے ہوئے؟ آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت پر آپ نے اسلام کو قبول کیا۔ بڑا تفصیلی واقعہ ہے، مگر آپ 4تھے نمبر پر ہیں، یعنی سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق نے اسلام قبول کیا، اس کے بعد حضرت علی، پھر حضرت زید بن حارثہ، اور آپ کی ذات بابرکت 4تھے نمبر پر ہے، یعنی 4تھ نمبر پر حضرت عثمان غنی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ یہ 4 صفحے اول میں ہے، مدارج النبوت جلد 2 صفحہ نمبر 916 پر۔ آپ کا دور خلافت 12 سال یا کچھ ماہ کم زیادہ رہا، مگر مشہور یہ ہے کہ 12 سال آپ نے خلافت انجام دی۔ 6 سال اس شان کے ساتھ گزرے کہ پر نور پر سکون جو ہے وہ ماحول رہا، مگر ایک دن آپ مسجد قباء تشریف لے کر اور وہاں جو کنواں ہے وہاں وضو فرما رہے تھے، تو آپ کی انگوٹھی جو مہر نبوت والی تھی جو آپ کو عطا ہوئی تھی، یعنی حضرت ابوبکر صدیق کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم کو اور حضرت عمر فاروق اعظم کے بعد آپ کے پاس جو آئی، وہ وضو کے دوران وہاں سے نکل گئی آپ کے ہاتھ سے، اور پھر وہاں سے اسی کے بعد پھر جو ہے بہت فتنہ و فساد ہوئے، اللہ اکبر، مگر پھر بھی آپ نے ایک زبردست طریقے سے بہت چیزوں کو سنبھالا۔ اب تفصیل واقعات ہے کہ فتنے کیا ہوئے، کیسے ہوئے، اور رافضی لوگ یا شیعہ لوگ معاذ اللہ بڑی توہین اور گستاخی کرتے ہیں، مگر میرے درس کو اگر انہوں نے دل سے سمجھ لیا تو کوئی ایسا شیعہ ہوگا وہ انشاءاللہ ضرور توبہ کر لے گا۔ آپ کی خدمت بے شمار ہے، آپ نے اسلام کے لیے 3 مرتبہ ہجرت فرمائی، یعنی 2 مرتبہ حبشہ آپ تشریف لے گئے اور پھر حبشہ سے مدینہ شریف ہجرت آپ نے کی، تو 1 مرتبہ ہجرت کی بڑی جو ہے فضیلت ہے، مگر آپ نے اسلام کے لیے 3 مرتبہ ہجرت فرمائی۔ آپ کے القاب بہت سارے ہیں، ذوالنورین یعنی 2 جوڑے نور کے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کل 4 شہزادیاں جو ام المومنین حضرت ماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن پاک سے ہوئی۔ اب اس کی ڈیٹیل تھوڑی سمجھ لیجئے، انشاءاللہ نالج میں اضافہ ہوگا۔ 4 میں حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمۃ الزہرا۔ تو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا۔ اب وہ جو ہے پہلے جو ہے اسلام نہیں لائے تھے، پھر وہ اسلام انہوں نے قبول کیا۔ ان کے بعد حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی نکاح میں آئی، ایک بعد دیگر، یعنی پہلے حضرت رقیہ آئی اور پھر حضرت ام کلثوم آئی۔ تو اسی لیے آپ کو ذوالنورین یعنی 2 جوڑے نور والے
یہ کہا جاتا ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 شہزادیاں آپ کے نکاح میں آئی، اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو سب کو معلوم ہے کہ آپ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی نکاح میں آئی۔ غلام آزاد کرنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ مولا تبارک و تعالی کی ایک سب سے بڑی خدمت رہی ہے۔ آپ ہر جمعہ کو، یعنی جب سے اسلام لائے اس کے بعد سے ہر جمعہ کو آپ ایک غلام آزاد کرتے، اور ہزاروں کی تعداد میں آپ نے غلام آزاد کیے ہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی آپ نے، اور جتنے قدم رسول اللہ آپ کے گھر پر تشریف لائے اتنے قدم آپ نے غلام کو آزاد کیا اس کی گنتی کے مطابق۔ اب اور بھی تفصیلی واقعات ہے، بڑی فضیلت ہے۔ آپ کا نام جو ہے عثمان، اس کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ کافی صحابہ اکرام، کافی محدثین، کافی مجاہدوں کے نام بھی حضرت عثمان سے ہیں، سمجھے نا۔ خاص طور پر کافی اولیاء اکرام، ہم جو حضرت لال شاہ باز قلندر جو ہیں ان کا نام اصل عثمان ہے۔ الحمدللہ میری والدہ نے بھی میرے فرزند جو دوسرے نمبر کے ہیں ان کا نام عثمان رکھا، اور کیونکہ میں پیر و مرشد نواز مفتی اعظم حضور جمال ملت دامت برکاتہم العالیہ سے محبت کرتا ہوں، تو میں نے فیضان ان کے فرزند کے نام پر بھی رکھا، اس لیے میرے بچے کا نام محمد فیضان عثمان الحمدللہ یہ پورا نام رکھا۔ تو آپ بھی اپنے بیٹے کا نام عثمان رکھا کریں، بڑی فضیلت ہے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے ایک بیٹے کا نام عثمان تھا، جن کا کربلا میں جو ہے وہ شہید ہوئے۔ تو حضرات یہ بڑی آپ کے نام کی بھی برکت ہے۔ آج جو ایک بڑی جو سیریز چلی ہے حضرت ارطغرل غازی علیہ رحمہ، اور اس کے تعلق سے تو میں کوئی کمنٹ نہیں کروں گا، ویسے تو سب جانتے ہیں کہ یہ فلمیں ڈرامے یہ وہ سب ناجائز و حرام ہے، چاہے کوئی بھی وہ مشن جو ہے کوئی بھی چیز ہمیں وہ حاصل کراتے ہو، اللہ رب العزت مجھے آپ کو سب کو اس سے دور رکھے۔ تو حضرت ارطغرل غازی علیہ رحمہ بڑی ذات ہے، بڑے مجاہد گزرے ہیں، اللہ رب العزت ان کی پرنور مزار پر اپنی رحمتوں کی بارش نازل فرمائے۔ ان کے فرزند کا نام بھی عثمان ہے، تو جن سے خلافت عثمانیہ یعنی مشہور ہوئی، حضرت ارطغرل غازی علیہ رحمہ کے فرزند عثمان کے نام پر وہ خلافت عثمانیہ وہ مشہور ہوئی۔ اب آپ دیکھیے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی محبت حضرت عثمان غنی سے ایسی تھی کہ جب آپ کے نکاح کے لیے آپ کو مال کی ضرورت ہوئی تو آپ کے پاس ایک گھوڑا تھا اور ایک زرہ جو آپ کو بدر کے موقع پر ملی تھی، تو گھوڑا تو آپ نے رکھ لیا حضور کے مشورے پر، اور زرہ جو آپ نے بازار میں بیچی تو حضرت عثمان غنی نے خریدی، اللہ اکبر، اور 480 دینار میں، اور وہ خریدی، اور پھر حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو وہ زرہ تحفے میں پیش بھی کر دی۔ تو یہ رقم حضرت علی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کی، 480 دینار، اور پورا واقعہ سنایا۔ حضور بڑے خوش ہوئے اور حضور نے حضرت عثمان غنی کے لیے بہت دعا فرمائی۔ غنی کیوں ہم کہتے ہیں؟ بہت سے موقع پر آپ نے راہ خدا میں مال خرچ کر کے کافی بار یہ لقب حاصل کیا ہے، اور خاص طور پہ غزوہ تبوک کے موقع پر آپ نے بہت سارا مال عطا کیا، 1000 سے زیادہ اونٹ، 70 گھوڑے، اور بہت ساری نقد رقم دینار جو ہے قریب 10,000 کے اوپر، اور بہت سارا مال دیا۔ اور یہاں پر بھی حضور نے بہت دعائیں دی اور یہ ارشاد فرما دیا کہ عثمان اب کوئی بھی عمل کرے گا اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ مفہوم حدیث ہے، بہت ساری تفصیلات ہیں، بس اسی طرح حضرت عثمان غنی کی بے شمار خدمتیں ہیں۔ میں بولتا جاؤں آپ کے بارے میں، بس آپ سنتے جائیے، ہم اپنی ناپاک زبان سے کیا عرض کریں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت آج پیش کریں۔ 18 ذی الحج آپ کی شہادت کی تاریخ ہے۔ حضرات، بیت رضوان جو واقعہ پیش آیا صلح حدیبیہ کے موقع پر، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف لائے عمرہ کے لیے، جو اب فتح مکہ نہیں ہوا، اس کے پہلے کا واقعہ ہے، حضرت عثمان غنی کو اپنا سفیر بنا کے بھیجا تھا۔ اب یہ واقعہ بھی بڑا تفصیل ہے، مگر جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھوڑی دیر ہوئی تو یہاں بات مشہور ہو گئی کہ آپ کو نعوذ باللہ قتل کیا گیا، شہید کیا گیا، مگر حضور غیب بتاتے ہوئے ان 1400 صحابہ اکرام سے بیعت لی۔ اسی کو بیعت رضوان کہتے ہیں، جو حدیبیہ کے موقع پر یہ واقعہ پیش آیا۔ اب تفصیلی واقعہ ہے،
بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ حضرت عثمان غنی موجود نہیں تھے، بتانا تھا کہ عثمان حیات ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک ہاتھ لیا اور دوسرے ہاتھ کو اشارہ کر کے فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ، میں عثمان کے ہاتھ کی بیعت لیتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ عثمان غنی جب وہاں تشریف لے گئے مکہ تو سرداروں نے کہا، اب پورا واقعہ تفصیل ہے سمجھے نا، اب مختصر 10 15 20 منٹ میں کیا عرض کروں۔ تو سرداروں نے کہا کہ آپ طواف کر لیں، ہم محمد کو طواف کی اجازت نہیں دیتے ہیں۔ تو کہا کہ میں کیوں کروں، لہٰذا آپ نے ایک نقاب ڈال کر خانہ کعبہ کی طرف سے مطلب وہاں سے گزر آپ نے فرما لیا اور حضور کے پاس آئے۔ تو یہاں پہ بھی جو ہے سب کو حضرت عثمان غنی جو ہے طواف وغیرہ عمرہ انہوں نے کر لیا ہوگا۔ تو حضور نے پوچھا کیا عثمان تم نے عمرہ کیا، تم نے جو ہے طواف کیا؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا خوب جواب دیا، جس کو زبان حال سے میں یوں کہوں کہ حضور آپ کے بغیر ہم کچھ کیا عمل کریں، آپ ہیں تو سب کچھ ہے، آپ نہیں تو کچھ بھی نہیں، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ حضرات میں اور بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، بس یہ حضرت عثمان غنی کی بے شمار خدمتیں ہیں، آپ کا لقب غنی ہے، لہٰذا آپ اور مزید سماعت کریں۔ حیا، شرم و حیا کے ایک ایسے پیکر کے فرشتے بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حیا کیا کرتے تھے۔ اب آپ دیکھیں ہم جب تنہا ہوتے ہیں تو اس تنہائی میں بھی حضرت عثمان غنی پردہ کیا کرتے تھے، تو کتنی با برکت اور پاکیزہ ذات ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی با حیا بنائے۔ بیر روما یعنی بیر عثمان بھی اسے کہتے ہیں، یعنی مدینہ شریف میں ایک کنواں تھا جو میٹھے پانی کا تھا۔ اب جیسے ہی صحابہ اکرام ہجرت کر کے مکہ شریف سے مدینہ شریف تشریف لائے تو پانی کے لیے یہودی نے بہت تنگ بھی کرتا اور بڑی رقمیں بھی وصول کرتا تھا، تو اس وقت جو ہے صحابہ اکرام کو زیادہ پیمنٹ بھی دینا پڑتا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اعلان کیا کہ کون ہے جو اسے خریدے، سمجھے نا، اور یہی وہ موقع ہے جہاں پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے لبیک کہا اور جنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خریدی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ آپ جنت کے مالک ہیں، جو مالک ہوتا ہے وہی عطا کرتا ہے، لہٰذا رسول اللہ نے حضرت عثمان غنی کو جنت عطا کی اور حضرت عثمان غنی نے یہ کنواں اس یہودی سے پہلے آدھا خریدا، اب تفصیلی واقعہ ہے، پھر پورا خریدا اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ آج بھی مدینہ شریف میں وہ کنواں ہے اور الحمدللہ وہاں جیسے کہ میں نے سنا ہے، تحقیق نہیں ہے، کہ آج بھی بینک اکاؤنٹ بنا ہوا ہے حضرت عثمان غنی کے نام کا، اور جتنی بھی آمدنی ہوتی ہے وہاں کھجورے کے درخت ہیں، جو بھی سیل ہوتا ہے، جو بھی آمدنی ہوتی ہے، وہ سب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اکاؤنٹ میں جمع ہوتا ہے اور پھر غربا اور مساکین میں وہ رقم تقسیم ہوتی ہے۔ حقیقت معلوم نہیں ہے مگر میں نے بھی سنا ہے۔ آپ بہترین تلاوت کیا کرتے تھے اور اکثر آپ روزے سے ہوا کرتے تھے، کبھی کبھی تو ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھ لیتے، اور اتنی محبت قرآن سے، اللہ اکبر، کہ جب آپ شہید ہوئے تو آپ کا خون قرآن کی اسی آیت پہ جا کے رکا، یعنی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 138، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اب آپ کی شہادت کا واقعہ میں نے کہا نا کہ بڑا رلا دیتا ہے کہ 40 دن تک کم و بیش آپ پر پانی بند کیا گیا، اور یہ بلویوں نے جو ہے چڑھائی کی، اور یہ ایک باغی گروپ ہے جو مصر اور شام سے آئے تھے، 3000 قریب ان کی تعداد تھی۔ اور جب آپ کی شہادت قریب تھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو معلوم ہی تھا، تو آپ نے اپنی کھڑکی سے اپنی جو ہے مبارک سر کو باہر نکالا اور کہا، اے لوگو، اے اہل مدینہ، کیا تمہیں معلوم ہے جب مدینہ شریف میں مسجد نبوی کی توسیع کی جا رہی تھی تو وہ کون تھا کہ جس نے اپنی مال سے رقم لگا کر آپ کی مسجد کو بڑا کیا، یعنی توسیع میں سب سے زیادہ حصہ لیا، وہ کون تھا؟ تو لوگوں نے کہا حضور آپ ہیں۔ بے شک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد نبی کی توسیع کی اور بہت بڑا حصہ لیا۔ آپ خود کھڑے رہتے اور اپنے گھر سے کھانا لے جاتے اور ان مزدوروں کو کھانا کھلاتے، کھڑے رہ کر۔ بسا اوقات تو آپ کھڑے کھڑے مطلب آپ کو نیند بھی آ جاتی تو آپ وہیں پر تشریف فرما ہوتے اور وہیں سو جاتے۔ تو ایک ایسے امیر المومنین، آپ سوچے تو صحیح،
اسی طرح اور بھی آپ کی بے شمار خدمت ہے. میں نے کہا نا کہ یہ 15-20 منٹ میں یہ ایڈجسٹ نہیں ہو سکتا، میں نے پھر بھی بہت کوشش کی ہے. آپ حضرات اس کو ضرور سنیں، شیئر بھی بھرپور کریں تاکہ میں نے جو محنت مختصر انداز میں اپنی ناپاک زبان سے اپنے گناہوں کو دھونے کے لیے کی ہے لہٰذا وہ وصول ہو جائے. تو جب آپ نے سوال کیا کہ مسجد نبی کی توسیع کس نے کی تو لوگوں نے کہا حضور آپ نے. تو کہا آج اسی مسجد میں مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے پر پابندی ہے، مجھے روک لگا گیا. پھر آپ نے پوچھا اے لوگوں بتاؤ کہ جب تم ہجرت کر کے مدینہ شریف تشریف لائے تو تمہارے پاس میٹھا پانی نہیں تھا پینے کو، تو وہ کون تھا جس نے بیر روما خرید کر تمہارے نام وقف کر دیا، تمہارے نام کر دیا، وہ کون تھا؟ تو لوگوں نے کہا حضور آپ. تو آپ نے فرمایا آج مجھے ایک گھونٹ پانی میسر نہیں ہے. اللہ اکبر. یہ حضرت عثمان غنی ہے. تو آپ یہ بلوائیوں نے کس طرح پلاننگ کی ذرا آپ سماعت کریں. انہوں نے بھی ایک ایسا ٹائم سلیکٹ کیا کہ مدینہ شریف میں اتنے صحابہ اکرام جو بہادر تھے وہ سب حج کو تشریف لے گئے تھے، تو انہوں نے ماہ ذی الحج کو ہی سلیکٹ کیا. تو ذی الحج میں انہوں نے آپ پر اٹیک کیا، یعنی وہ چاہتے تھے کہ خلافت آپ چھوڑ دیں، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ حضرت عثمان غنی کو یاد تھی کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ تجھے خلافت کا جبہ پہنائے گا مگر لوگ اسے اتارنے کی کوشش کریں گے. مفہوم میں عرض کر رہا ہوں، مگر رسول اللہ نے فرمایا کہ تم اسے مت اتارنا. حالانکہ آپ شہید ہو گئے. حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے حضرت حسنین کریمین کو آپ کے دروازے پر رکھا تھا باہر، مگر انہوں نے اوپر سے ظالموں نے جو ہے چھت کو پھاڑ کر توڑ کر وہ اندر آئے، اور حضرت عثمان غنی جو 40 دن تک آپ پر انہوں نے بلویوں نے پانی کو بند کیا تھا اور اللہ اکبر اتنی ایذا و تکلیف دی، پھر آپ کو شہید کیا. 18 ذی الحج بروز جمعہ 35 ہجری میں آپ نے شہادت کا جام نوش فرمایا. ان للہ و انا الیہ راجعون. آپ کا پرنور مزار جنت البقیع مدینہ شریف میں ہے. اب یہ واقعات بھی بڑے تفصیل ہیں. اللہ رب العزت ہمیں عثمان غنی رضی المولا تبارک و تعالیٰ کی فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے. ہو سکے اس ویڈیو کو شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل نوٹیفیکیشن کو آل پہ لگائیں تاکہ بہترین معلوماتی ویڈیو سب سے پہلے ملے. جزاکم اللہ خیر فی الدارین.